السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ اسلامی شریعت میں بہت سے کاموں کو صدقہ کہا گیا۔ تکلیف دہ چیز کو سڑک پر سے ہٹانا صدقہ ہے۔ راستے کی طرف رہبری کرنا، گائیڈ کرنا صدقہ ہے۔ مسکرا کر ہنسمکھ چہرے کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے۔ تو صدقے کا محدود تصور نہیں ہے کہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن مال ہی خرچ کرنے کو آدمی صدقہ نہ سمجھے۔ اسی طرح عام طور پر مدد کرنا، تعاون کرنا جب ہم سنتے ہیں تو پیسے دینے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من فرج عن مسلم کربتا من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب الآخرہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو ایمان والے کی تکلیف کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو ختم کریں گے۔ ذہن جاتا ہے صرف مال دینے کی طرف۔ مال بھی دیجیے، مشورہ دینا بعض مرتبہ مالی امداد سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ قیمتی تجربہ کار آدمی کا مشورہ دینا۔ بلڈ ڈونیشن کرنا، خون کا عطیہ دینا بہت بڑی نیکی ہے اس زمانے میں۔ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے مسلمانوں میں۔ ریسیور تو ہیں، بلڈ لینے والے تو ہیں، لیکن بلڈ دینے والے نہیں۔ خون کا عطیہ دینا، بلڈ ڈونیشن اور بلڈ بینک قائم کرنا اس زمانے میں سوسائٹی کی ان ضرورتوں میں سے ہو چکا ہے جس کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے۔ خون ناپاک چیز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن خون انسانی جسم میں چڑھانا یہ انسانی جسم کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی کو خون دینے یا لینے کی وجہ سے کوئی رشتہ بن نہیں جاتا خون کا، کہ میں نے کسی عورت کو دیا، کسی
لڑکی کو لڑکے کو دیا تو باپ بن جاؤں، وہ نامحرم بن جائے، پردہ واجب ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی خونی رشتہ قائم نہیں ہو جاتا ہے خون دینے کی وجہ سے، بلڈ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے۔ البتہ اس پر قیمت لینا حرام ہے، اس کا معاوضہ لینا ناجائز ہے۔ شرط نہ لگائی جائے، کنڈیشن ہڈن نہ ہو، اس کے باوجود کچھ مٹھائی دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، جائز تو ہے لیکن مشروط نہ ہو، طے شدہ نہ ہو، ذہن میں کبھی بھی ضروری نہ سمجھا جائے۔ دینے والا جب ہی دے سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ روزے کی حالت میں بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اتنی کمزوری پیدا نہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے۔ بعض بلڈ گروپ ہوتے ہیں نایاب قسم کے، نادر قسم کے، ریئر ہوتے ہیں، بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب ان کے گروپ کا خون تلاش کیا جائے۔ دنیا میں ایسی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، موجود ہیں۔ تیلاسیما کی بیماری ہے اور کینسر کے مرض میں جس مریض کو کیمو تھراپی دی جاتی ہے، پلاٹیو کیئر میں رکھا جاتا ہے، سخت ضرورت ہوتی ہے خون کے چڑھانے کی۔ زچگی کے مواقع پر موت کی دہلیز کے قریب ہوتی ہے مائیں، حوادث کی شرح میں اضافہ ہو گیا، خون بہہ جاتا ہے بڑی مقدار میں، تیار رکھنا پڑتا ہے، جمع رکھنا پڑتا ہے ان کے متعلقہ گروپ کو جان بچانے کے لیے۔ ہر 2 سیکنڈ میں دنیا کے اندر کسی نہ کسی کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایک آدمی کا خون دینا 3 جان کو بچاتا ہے، 3 انسانوں کو بچاتا ہے۔ خاص مت کیجئے ربیع الاول کے ساتھ، لیکن تعاون کیجئے۔ 3 مہینے میں 1 مرتبہ اطباء کہتے ہیں کہ انسان اپنا خون دے سکتا ہے۔ غلط فہمیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نیکی سمجھیے اسے۔ ایسے فراڈ، ایسے اسکیم پیش آ رہے ہیں، آتے رہتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے بہت کہ جانوروں کا خون نکال کر اسے بلڈ بینک میں جمع کیا گیا۔ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، انسان کے بجائے جانور کا خون چڑھا دیا جائے، کیسی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ آدمی خود غرض اتنا بن جائے کہ خون دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ واٹس ایپ گروپ کا استعمال اس خدمت کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ حادثہ ہوا، ایک غیر مسلم لڑکی کو خون کی ضرورت پڑی، اللہ کا کرنا کہ حضرت کا گروپ میچ ہو گیا، پیش کیا حضرت نے اپنے خون کو۔ اس بہن کے دل کیسے کھل گئے اسلام کے لیے، کتنی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں خون عطیہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں،
مسجد ضرورت ہے، مدرسہ مکتب ضرورت ہے، بیت المال دارالقضاء ملی ضرورت ہے، اسکول ٹیوشن سینٹر کا قیام ضرورت ہے، ڈاکومنٹس کے درست کرنے والے ادارے واقعتاً ضرورت ہے، ایسے بلڈ بینک کا قائم کرنا بھی ضرورت ہے۔ ان کاموں کے تقاضوں کو سن کر سوچ کر دعا تو کرو، خرچ کرنے کا سلیقہ تو لاؤ، رسم و رواج پر لگانے سے بچاؤ، احساس کرو ان میدانوں کا جن میدانوں کا خلا ہے۔ ہمیشہ مسجد میں جانماز کی ضرورت نہیں ہوتی، اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی، سماج کو راشن کے کٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے ترجیحی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی۔ نشے کی لت اور ڈرگ ایڈکشن